ٹریفک کے نئے سخت قوانین لاگو، بھاری جرمانے ہوں گے اور اب لائسنس مطلب اگر آپ بار بار ٹریفک کی خلاف ورزی کر رہے ہیں قوانین کی، آپ کا لائسنس معطل ہو جائے گا جیسے باقی ممالک میں ہوتا ہے۔ جی بالکل، آپ کے 20 یہاں پوائنٹ پہ ہوں تو گے۔ پھر سب کے لائسنس گئے، پہلے لائسنس بنوا لیں، نہیں پہلے لائسنس بنوا لیں۔ عرفان صاحب ہم نے تو وہ خبر دیکھی ہے نا جو پیسے دے کے لائسنس بنوا رہے تھے۔ ہاں جی بالکل، وہی نا ان کا کیا بنے گا؟ آسانی کر دی نا گورنمنٹ نے، یہ ٹریفک وارڈنز نے زیادہ ہی نہیں آسانی کر دی، ٹریفک وارڈن نے آسانی کر دی کہ آپ کو جو لائسنس بنانے کے لیے اگر تھوڑا سا ٹیسٹ دینا پڑے گا، پورے ایس او پیز پورے کرنے پڑیں گے، اس سے بہتر ہے آپ 10-15 ہزار روپیہ آسانی سے رشوت دے کر وہاں پہ جب وہ لائسنس معطل ہو جائے گا پھر آسانی کہاں جائے گی؟ پھر وہ دوبارہ بنوائے گا جا کے۔ دیکھیں یہ چیزیں تو ان لوگوں کے لیے ہی ہیں، یہ سسٹم ان لوگوں کے لیے ہے، غریب آدمی کے لیے، عوام کے لیے سہولت دینے کے لیے ہم نے کوئی اقدامات نہیں کرنے۔ ہم نے یہ سہولت یہ دینی ہے کہ ہمیں رشوت کے طور پہ پیسے دیں، ہم آپ کے فوری طور پہ لائسنس بنا دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ لاہور سمیت، لاہور جیسا ایک بڑا ضلع جس میں آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا بھی آپ کو مانیٹر کر رہا ہے، آپ کو بہت سے ادارے بھی مانیٹر کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کے جو مین جو ہے وہ آپ کا سینٹر ہے لبرٹی مارکیٹ کے اندر خدمت مرکز، وہاں سے آپ لوگ جو ہے وہ پیسے لے رہے ہیں کیمروں کے باوجود۔ تمام جگہوں کے اوپر کیمراز ہیں، تمام جگہوں کو جو ہے مانیٹر کی جا رہی ہے خدمت مرکز۔ کہنے کو وہ خدمت ہو رہی، خدمت ہی کر رہا ہے کہ آپ کو لائن میں نہیں لگنا پڑ رہا، آپ کو 10,000 روپیہ دیں، آپ کا لائسنس بنا کے دے رہا ہے۔ اچھا پھر آپ، میں تو یہ لاہور کی بات کر رہا ہوں نا، تو آپ سوچ لیں کہ رحیم یار خان میں کیا ہوتا ہوگا، بہاولپور میں کیا ہوتا ہوگا، ملتان میں کیا ہوتا ہوگا، جہاں پہ لوگوں کا اتنا انفلوئنس نہیں ہے، جہاں پہ اتنا لوگ جو ہے تحصیلیں ہیں، وہاں پہ میڈیا اتنا نہیں ہے، وہاں پہ سرویلنس اتنی نہیں ہے، وہاں پہ ادارے اتنا کام نہیں کرتے، تو وہاں پہ سوچے کیا کرپشن کا ایلیمنٹ ہوگا، وہاں پہ کرپشن کس حد تک ہوگی۔ یہاں پہ ابھی بھی جو رپورٹڈ کہا جا رہا ہے کہ بہت سے ٹریفک وارڈن ہیں وہ اس میں ملوث تھے، تو ان کے خلاف کارروائیاں کی گئی۔ کوئی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کمپیوٹر اٹھائے، چلیں وہ تو اپنا راؤ صاحب اپنے کام کو چھوڑیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں، آپ قوانین کی بات کر لیں کہ جہاں پہ ٹریفک پولیس کی طرف سے ڈی آئی جی جو ابھی سی ٹی او عطر وحید ہیں، ان کی طرف سے یہ پریزنٹیشن جتنے بھی چالان آپ کے بڑھ رہے ہیں، جتنے بھی اس کے اندر جو ہے انوویشنز آ رہی ہیں، بہتر چیزیں ہو رہی ہیں، یہ اس شخص کا مائنڈ ہے، اس جو آفیسر نے یہ پریزنٹیشن بنا کر وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوائی کہ پوری دنیا کے اندر جو جتنا وائلیشن کریں گے اس کا بہت زیادہ جو فائن رکھا جاتا ہے، ہمارے یہاں پہ 200 سے 500 700 روپے صرف چلان میکسیمم تھا، اور لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا، لوگوں کو بادر نہیں کرتے تھے، گاڑیاں آپ دیکھیں پکڑی جاتی تھی تو پتہ چلتا تھا ان کے چلان۔ یہاں تو لائسنس بھی کینسل ہو جائے گا، لوگ بادر نہیں کریں گے، نہیں یہاں تو سال ہزار کینسل ہو گئے، دیکھیں اب کریں گے، اب کریں گے، آپ کو اندازہ نہیں ہے جس کو 2000 چلان جس نے بھرا ہے نا اس موٹر سائیکل سر یہاں لائسنس لوگ بنواتے نہیں ہیں، بادر نہیں۔ دیکھیں اب کرنا پڑے گا نا، اب جس کے پاس لائسنس نہیں ہوگا اس کو 10,000 روپے کا چلان ہے۔ اچھا اب جس کے پاس لائسنس کے بغیر وہ موٹر سائیکل گاڑی چلا رہا ہے، اگر وہ پکڑا جاتا ہے اس کا 10,000 روپیہ چلان ہے، کم سے کم 5,000 روپیہ چلان ہے، زیادہ سے زیادہ 20,000 روپیہ چلان ہے۔ اب سوچیں جس شخص کو 5 چلان اگر 20,000 روپے پہ مہینے کے ہو گئے، 1,00,000 روپیہ جب اس کو دینا پڑا تو وہ خود سیدھا ہوگا کہ نہیں؟ یہاں پہ لوگ جو ہیں ویسے سیدھے ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ سرکاری محکمہ ہو، عوام ہو، جب تک ان کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں، ان کی جیبوں پہ اثر نہ پڑے، تب تک ان لوگوں کو بتا دیں کون کون سی ایسی۔ اس کے علاوہ بھی ٹریفک کسی بھی ملک کی جب آپ جاتے ہیں تو پہلی تصویر ہوتی ہے آپ کا فیس ہوتا ہے۔ آپ میری بات سن لیجیے، ہم اپنے سوشل میڈیا پہ بھی بتا دیں گے کہ اب جو ہے نا قوانین سخت ہوئے ہیں، ڈائریکٹ آپ کا لائسنس معطل ہو جائے گا۔ 20,000 جرمانہ آپ نے کہا لائسنس نہ ہونے پہ ہے، 10,000 روپیہ جرمانہ ہے، آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو 10,000 روپیہ جرمانہ۔ اور آپ کو بتائیں کہ لاہور کے اندر 80% سے زائد لوگوں کے پاس لائسنس نہیں ہے، اور یہ لائسنس اب اگر ان کا فائن ہوگا، دیکھیں اب کروانا پڑے گا نا۔ اب اگر آپ کو ٹریفک وارڈن نے روک لیا، اس نے آپ سے لائسنس مانگ لیا، آپ کا لائسنس نہیں ہے، اس کے بعد 10,000 روپیہ جرمانہ، 10,000 روپیہ جب جرمانہ دیں گے آپ تو اس کے بعد آپ کہیں گے کہ فوری جا کے میں بائک چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، بائک کا جو ہے وہ فکسڈ ہے، وہ 2,000 روپیہ چلان ہے۔ نہیں، اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں پھر بھی اس کا 2,000 روپیہ چلان بائک کا۔ یہ اب چلان جو ہے وہ کیے گئے ہیں سی سی کے حساب سے، 2 ویلر کا جو ہے وہ 2,000 روپیہ میکسیمم، اس کا 2,000 روپیہ، منیمم بھی 2,000 اور میکسیمم بھی 2,000 اس کے بالکل۔ 3 ویلر جو ہے اس کا بھی 3,000 اور 5,000، ہائیسٹ اس کا 5,000۔
موٹر سائیکل رکشا والوں کی تو نمبر پلیٹس ہی نہیں ہوتی. اچھا بالکل وہ کروانی پڑے گی نا آپ ان کو. پھر اس کے بعد گاڑیاں جو ہیں دیکھیں آپ وارڈن کے لیے بھی تو یہ چیزیں اس کے اندر وہ بھی تو پھنسیں گے. ان کا بھی تو کم از کم ان کی پرفارمنس کا بھی میرے خیال میں کوئی نہ کوئی آڈٹ ضرور ہونا چاہیے. ان کا آڈٹ اسی طرح ہی ہے کہ آپ نے بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جیسے ٹھوکر نیاز بیگ کا پوائنٹ ہے, وہاں پر بے ہنگم ہے. آپ جی ٹی روڈ پر چلے جائیں آپ کو بہت برے حالات نظر آتے. شادرہ میں اسی طرح سے. ایون دین کہ ملتان روڈ جو کہ اورنج لائن سٹیشن اورنج لائن موجود ہے اس کے باوجود نیچے چنگچی آپریشنل ہے. مجھے عرفان صاحب سے تھوڑی سی مجھے کیونکہ لوگوں کو ہم نے بچانا ہے نا جرمانوں سے. یہ جو کریں گے تو آپ کو نہیں جیل بھی. عرفان صاحب میں پریشان ہو رہی ہوں, جیل جانی پڑے گی, کس کو جانا پڑے گا یہ تو بتا دیں. دیکھیں جیل اس کو جانا پڑے گا جس کے پاس جو ہے وہ لائسنس نہیں ہوگا اور وہ گاڑی چلا رہا ہوگا, اس کے اوپر ایف آئی آر ہوگی, 6 ماہ کی سزا بھی ہو سکتی ہے اس کو. پھر اس کے بعد اس کو 10,000 روپے کا فائن بھی ہوگا. ایکسیڈنٹ ہونے کی صورت میں کہ ویسے بھی اگر آپ کے پاس ویسے بھی اگر آپ کو ٹریفک وارڈن نے روک لیا, آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو آپ کے اوپر ایف آئی آر بھی وہ دے سکتا ہے, آپ کو 10,000 روپے چلان بھی کر سکتا ہے. اگر وہ ایف آئی آر کرے گا اس کے بعد آپ کورٹ میں جائیں گے تو کورٹ آپ کو 6 ماہ کی سزا بھی دے سکتا ہے. تو یہ اس طرح کے جو قوانین ہیں اس کے اندر آپ کو بتائیں ون وے کی خلاف ورزی, ون وے کی خلاف ورزی کے اوپر جو کم سے کم چلان ہے وہ 5,000 روپیہ ہے. جو اس کے سی سی کے جیسے حساب سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 2 ویلر جو ہوگا جیسے موٹر سائیکل ہے وہ ان کو جو تمام وائلیشن ہیں وہ ون وے کی خلاف ورزی کریں, وہ سگنل بریک کریں, وہ ہیلمٹ نہ پہنے, وہ موبائل فون کا استعمال کر رہے ہوں, ان کے پاس لائسنس نہیں ہے, ان کا فکسڈ ہے, ان کو 2,000 روپیہ چلان ہوگا جو پہلے 200 روپیہ ہوا کرتا تھا, اب وہ 2,000 روپیہ ہوا کرے گا. پھر اس کے بعد جو 3 ویلرز ہیں جس میں آپ کے پاس آلٹو رکشیز آ جاتے ہیں, چنگچی رکشہ یہ تو ہے ہی خیر اب تو بالکل غیر قانونی ہو گیا. اس کے ساتھ جو آلٹو رکشاز ہیں اس کا بھی چلان جو ہے وہ منیمم جو ہے وہ 3,000 روپیہ ہے اور میکسیمم اس کا 5,000 روپیہ ہے. پھر اس کے بعد جو 2,000 سی سی سے کم گاڑیاں ہیں ان گاڑیوں کا جو میکسیمم چلان ہے وہ 10,000 روپیہ ہے اور کم سے کم چلان ان کا 5,000 روپیہ ہے یا 3,000 روپیہ, سوری 3,000 روپیہ چلان ہے. 2,000 سی سی سے میں اس سے آگے بتا لوں آپ کو, 2,000 سی سی سے اوپر جو گاڑیاں ہیں جس میں آپ کے پاس لگژری گاڑیاں ہیں جیسے V8 ہے کسی کے پاس اور اس طرح کی بڑی جو گاڑیاں ہیں SUVs, وہ گاڑیوں کا جو میکسیمم فائن ہے وہ 20,000 روپیہ ہے. مطلب کہ وہ اگر کوئی وائلیشن کریں گے تو اس کا میکسیمم فائن 20,000 روپیہ اور کم سے کم فائن اس کا 10,000 روپیہ ہونا چاہیے. اور اسی طرح بسز اور جو ٹرکس ہیں ان کا کمرشل گاڑیاں ان کا بھی ہائیسٹ جو ہے وہ 15,000 روپیہ اور 10,000 روپیہ جو چلان جو ہے وہ رکھا گیا ہے. تو اس طرح یہ ایک اچھی چیز ہے. ہم بات کرتے ہیں نا ڈیٹرنس کی, ہم مثالیں دیتے ہیں باقی ممالک کی, تو پھر وہاں تو یہی ہوتا ہے لائسنس کینسل کر دیا جاتا ہے تو آپ کو جیل جانا پڑتا ہے. یہ سب ہوگا تو یہاں کی ٹریفک آپ کو ٹھیک نظر آئے گی. ادروائز یہاں کی ٹریفک جو ہے اس کے بڑے مسائل. آپ کراچی کو ایگزامپل لے لیں, ابھی آپ کراچی میں دیکھیں, ابھی کراچی میں شروع ہوئے ای چلان اور اس کے بعد وہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اس میں سٹریم لائن ہوئے, کتنے حادثات. اگر آپ واقعی بچنا چاہتے ہیں جرمانوں سے, ان سزاؤں سے, تو اس کا بڑا سمپل ہے. اس میں پیرنٹس کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. نہ کریں, وائلیشن نہ کریں اور دفتر لیٹ پہنچے, دفتر لیٹ آ جائے, وائلیشن نہ کریں. اگر سکولز میں, اور دیکھیں نہ پہنچنے سے لیٹ پہنچنا بہتر ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ ایلیمنٹ ہے. اس میں میرے خیال سے جو ینگ بچوں کو گاڑیاں دے دی جاتی ہیں چلانے کے لیے, اور پھر نہیں وہ پیرنٹس بھی میرے خیال میں خیال کریں گے. جب پیرنٹس کو پتا چلے گا کہ بچے کی وجہ سے 1,00,000 روپے کا مہینہ چلان ہو گیا ہے تو اس سے گاڑی خود ہی واپس لیں گے. نہیں, آپ کے بچے کے اوپر ایف آئی آر ہوگی ساری زندگی کے لیے مسئلہ. یو اے میں اس قدر امپلیمنٹیشن ہے, آج سے نہیں 15 سال پہلے کی بات ہے, کہ سٹیرنگ پہ ویسے ہی نہیں کوئی سٹیرنگ پہ بیٹھتا, ایسے ہی ہے کہ شاید وہ جو جرمانے بڑھائے گئے ہیں. بٹ اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تو ڈائریکٹ آپ کو 10,000 روپے کا جرمانہ ہوگا, جیل بھی جا سکتے ہیں. ایسے ہی نا عرفان ملک صاحب, تو اس کے لیے تیار رہیں آپ. جہاں کہیں پہ بھی آپ کو ٹریفک وارڈن نے روک لیا, آپ اچھا میل فیمیل کا بھی کوئی اس میں نہیں ہے, خاتون کو بھی اتنے دیکھیں, خاتون ڈرائیور تو ڈرائیور ہے, بچے بھیجی سب لوگ. آپ کو کیوں فکر پڑ گئی ہے؟ آپ کے پاس لائسنس ہے؟ نہیں, میں نے ابھی رینیو کرایا, کچھ رینیو کروا لیا نا, تو بس ٹھیک ہے, آپ کے پاس تو ہے لائسنس. آپ 5 سال تک چلا سکتے ہیں. ہاں جی 5 سال. لیکن اس میں وائلیشن کریں گی تو آپ کے ہر وائلیشن کے اوپر 4 پوائنٹس. اچھا میں اس میں نہیں, آپ کی طرح لیٹ آ جاؤں گی. سن لیں بات, یہ کام کی بات ہے آپ کے لیے بھی, کیونکہ آپ نے ڈرائیو کرنا ہے. آپ کے پاس لائسنس آپ کا رینیو ہے, آپ اس خوشی میں نہ رہیے گا. آپ کا اگر ایک وائلیشن ہوئی تو آپ کے 4 پوائنٹ جو ہیں وہ کم ہوں گے. اسی طرح آپ نے اگر, ہاں جی,
اگر آپ کے 5 فائن جو ہے ہو گئے تو آپ کے 20 پوائنٹ کم ہو جائیں گے. 1 سال کے اندر آپ نے اگر 20 پوائنٹس حاصل کر لیے تو آپ کا لائسنس 6 ماہ کے لیے یا 1 سال کے لیے کینسل کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ آپ 6 ماہ یا 1 سال تک آپ گاڑی نہیں چلا سکیں گے, روڈ کے اوپر نہیں آ سکیں گے. لائسنس کب اور کیسے کینسل ہوگا عرفان ملک صاحب نے بتا دیا. یہ وہ وائلیشن ہے جس کا نارملی خیال نہیں رہتا. ویسے یعنی سیٹ بیلٹ لگانا عام طور پر میرے لیے یہ بڑا ایکسپیرینس ہے کہ 16 میں کہہ رہا ہوں ہر وائلیشن کے اوپر آپ کا 4 پوائنٹ جو ہے لیں. ہم نارمل سمجھتے ہیں موبائل سننا, سیٹ بیلٹ نہیں لگانا, موبائل سنیں آپ کے 4 پوائنٹس کم ہوتے جائیں گے. آپ کے وائلیشن میں اگر 1 سال کے اندر آپ کے 20 پوائنٹ ہو گئے, 20 پوائنٹ ہو گئے تو آپ کا لائسنس جو ہے وہ 6 ماہ یا 1 سال کے لیے اس کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ آپ 6 ماہ یا 1 سال دوبارہ آپ 1 سال کے بعد آپ دوبارہ سے وہ سارا پروسیس کریں گے. آپ اس کے لیے لرنر بنوائیں گے, اس کے بعد آپ جا کے اپیل میں جائیں گے, آپ پھر اس کے بعد ٹیسٹ دیں گے, پھر آپ کا لائسنس بنے گا. لے جی, لائسنس معطل ہونے سے اگر بچنا ہے تو آپ نے گاڑی کی سپیڈ لیمٹ, سب سے پہلے تو لائسنس رکھے نا, پھر آپ نے کیا کرنا ہے جی, سپیڈ لیمٹ کنٹرول رکھنی ہے, پھر آپ نے ون وے کی خلاف ورزی نہیں کرنی, سیٹ بیلٹ, ہیلمٹ اگر بائک پہ ہے تو یہ تمام چیزیں کریں گے تو ہی آپ روڈ پہ اپنی گاڑی یا بائک چلا سکیں گے. ادروائز پوائنٹ کم ہوتے گئے, 1 سال کے لیے لائسنس کینسل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا جی, دوبارہ سے نیا پروسیس ہوگا, لرنر بنوائیں گے, پھر اس کے بعد آپ جو آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے ڈرائیونگ وہ ٹیسٹ دیں گے, پھر جا کے لائسنس ملے گا. تو ابھی سے محتاط رہیں, ٹریفک قوانین کی پابندی کریں.